انسان کی تخلیق اور موت کے بارے میں خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا اس سے تجھے یعنی مٹی سے تجھے تخلیق کیا گیا اور اس میں تجھے لٹائیں گے اور اس سے تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آج بھی ہمارا یہ معمول ہے کہ جب کسی انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو تختے لگا دیے جاتے ہیں تو لوگ مٹی ڈالتے ہیں۔ وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا بھر بھر بک مٹی پاندے تے کر دے ڈھیر اچیرا منگ دعا گھراں ول آندے تے پھیر نہیں پاندے پھیرا۔ لوگ مٹی ڈالتے ہیں اور دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو فرمایا کہ ہم نے تجھے مٹی سے تخلیق کیا اور اس میں لٹائیں گے اور اس سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا گیا اور ہم اولاد آدم ہم مٹی میں ہی واپس لوٹتے ہیں، یعنی ہماری قبر مٹی میں بنتی ہے۔ مجھے وہ ایک حکایت یاد آ رہی ہے، بزرگ نے اس دنیا کو سمجھانے کے لیے بزرگوں نے اس دنیا کی حقیقت اور زندگی اور موت کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ چار لوگ تھے، ایک زرگر تھا، ایک بڑھئی کارپینٹر تھا اور ایک درزی اور ایک کوئی صوفی اللہ اللہ کرنے والا۔ یہ چاروں لوگ کہیں رزق کمانے کے لیے ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو راستے میں جنگل میں رات ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ درندے بھی ہیں اس جنگل میں، جانور ہیں، تو کیوں نہ ہم ایک ایک پیر جا کر ادھر پہرا دیں گے، باقی تین لوگ سوئیں گے اور ایک بندہ جا کے پہرا دے گا۔ سب سے پہلے وہ کارپینٹر بڑھئی کی باری آئی کہ وہ جا کے پہرا دے۔ اس نے سوچا کہ میں کچھ کام کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سستی چھا جائے اور میں سو جاؤں۔ اس نے کیا کیا، ایک لکڑی کاٹی اور وہ بہت کاریگر آدمی تھا، ہنرمند تھا، تو اس نے ایک لڑکی کا مجسمہ تیار کر دیا۔ اگلے انسان کو وہ درزی کو اٹھایا کہ اٹھ اب تیری باری جاگنے کی ہے۔ تو درزی نے جب وہ لکڑی کا مجسمہ دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ اس نے اپنی کاراگری کے فن کا مظاہرہ کیا، اپنے فن کا مظاہرہ کر دیا، تو اس نے کاراگری اپنی دکھائی ہے تو کیوں نہ میں بھی اپنی کاراگری دکھاؤں۔ اس نے ایک بہترین سوٹ سلائی کیا، کپڑے سلائی کیے اور اس مجسمے کو پہنا دیے۔ اس کے بعد وہ زرگر جو سونے کا کام کرتا تھا، سونار، اس کی باری آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، پھر دوسرے نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، تو کیوں نہ میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کروں۔ اس نے کچھ زیورات بنائے اور اس لڑکی کے ناک میں، کانوں میں، گلے میں زیورات ڈال دیے۔ اب چوتھے کو جگایا، یہ رات کا آخری پہر تھا اور اللہ رب العزت کی قربت کا یہ وقت تھا جس کے بارے میں میاں محمد بخش رحمہ اللہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں نا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی تے کرے بلند آوازہ، رحمت منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ تو اللہ کی رحمت ندا دیتی ہے، اللہ کی رحمت تب پکارتی ہے۔ تو یہ صوفی تھا، اللہ والا تھا، اللہ اللہ کرنے والا تھا۔ اس کی باری آئی جاگنے کی تو دل میں خیال آیا، ایک نے لکڑی کا مجسمہ بنایا، دوسرے نے کپڑے پہنا دیے، تیسرے نے زیورات پہنا دیے۔ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو کہیں گے تو ایسے ہی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سردے میں سر رکھ لیا اور عرض کی، اے مٹی سے انسان بنا کے اس میں روح پھونکنے والے اللہ، اے سورج کو روشنی دینے والے اللہ، اے پھولوں کو خوشبو دینے والے اللہ، آج اگر اس میں تو روح ڈال دے تو میری عزت کا سوال ہے، میری عزت رہ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ویسے قرآن مجید میں فرمایا نحن اقرب الی من حبل الورید، فرمایا بندے میں تیری شارک سے زیادہ قریب ہوں، اور فرمایا واذا سألک عبادی عنی فعنی قریب اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے اللہ قریب ہے، تم پکارو، تم دعا مانگو، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے دعا کو قبول کیا، وہ لڑکی زندہ ہو گئی۔ اب دن ہوا تو چاروں لوگ قطار میں کھڑے ہیں، سب نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس سے نکاح میں کروں گا۔ بنانے والے بڑھئی نے بولا کہ میں نکاح کروں گا، کہ اس کو میں نے لکڑی سے بنایا تھا۔ اب دوسرے نے کہا کہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں
تم اپنی عورتوں کا لباس ہو، لہٰذا اس کو لباس میں نے دیا تو اس وجہ سے اس سے نکاح کرنے کا حقدار میں ہوں۔ تیسرے نے کہا زرگر نے کہ عورت زیورات چاہتی ہے تو عورت متاع ہے، عورت زیورات چاہتی ہے تو دنیا کا متاع تو اس کو میں نے فراہم کیا، لہٰذا اس سے نکاح میں کروں گا۔ تو چوتھے درویش نے کہا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا تو میں نے کی تھی اور یہ لڑکی زندہ ہو گئی، لہٰذا نکاح میں کروں گا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ فیصلہ میں کر دوں تو آپ سب کو قبول ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہاں اگر تو فیصلہ کرتی ہے تو ہم سب قبول کریں گے۔ تو اس لڑکی نے کہا پھر آپ سبھی پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ سبھی پیچھے ہٹے، اس لڑکی نے دوڑ لگائی اور جہاں سے وہ لکڑی کاٹی گئی تھی وہاں وہ پہنچی اور وہاں لکڑی کی لکڑی بن گئی۔ تو بزرگ یہ حکایت بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے باپ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، ماں راضی ہوتی ہے کہ میرا لال ہے، میرا چاند ہے، بھائی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا زور بازو بنے گا، بہنیں خوش ہوتی ہیں کہ ہمارا مان ہے۔ مگر جب دنیا انسان چھوڑ کے جاتا ہے تو پھر وہاں وہ مٹی کی مٹی میں چلا جاتا ہے۔ وہ بیٹا کہنے والے پیچھے رہ گئے، بھائی کہنے والے پیچھے رہ گئے، وہ اپنا مان اور تران کہنے والے پیچھے رہ گئے۔ انسان جہاں سے بنا تھا وہاں یعنی مٹی سے تخلیق ہوا اور واپس مٹی میں پہنچ گیا۔ تو میرے رب نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، فرمایا یہاں سے تجھے تخلیق کیا ہے، یہاں تجھے دوبارہ لٹائیں گے اور اس سے تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔